اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل شادی وغیرہ کا موسم چل رہا ہے اور اسی سے متعلق ایک ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام میں منگیتر کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ منگیتر سے مراد وہ لڑکی جس کو آپ نے پیغام نکاح دیا ہے، کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ایک انصاری خاتون کو پیغام نکاح دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل نظرت الیہا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں دیکھنے کا حکم دیا اور کہا جاؤ جا کر دیکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1424۔ اور اسی طرح سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کو پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھنے کا حکم دیا اور فرمایا فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُقْدَمَ بَيْنَكُمَا، کہ ایسا کرنے سے تم دونوں کے درمیان محبت دیرپا ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1087۔ اور محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ منگیتر کو دیکھنا جائز و درست ہے۔ کون دیکھے گا؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے ثقہ عورتیں اور قابل اعتماد عورتیں جا کر دیکھیں، کیونکہ عورت کو اگر دیکھے گی تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کے سلسلے میں ہاتھ پاؤں اور ساری چیزیں دیکھ لے گی اور کھل کر کے آپس میں باتیں ہوں گی جس سے اس کا اندازہ لگے گا۔ جب قابل اعتماد اور ثقہ عورتیں دیکھ کر کے آئیں اور وہ اس بات میں خبر دیں اور لڑکے کا رجحان پیدا ہو جائے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، تو پھر لڑکے کے لیے دیکھنا بالکل جائز و درست ہے اور گارجین کو چاہیے یا محرم کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کو اسے دکھائیں اور آناکانی نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان دونوں کے درمیان محبت دیرپا ہوگی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جا کر کے لڑکی کو دیکھتے ہیں اور جب وہ شادی کر کے لاتا ہے لڑکا تو اس کے پسند کی نہیں ہوتی، لہٰذا طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ لڑکا خود دیکھے۔ اور کس طرح دیکھے؟ لڑکی کا کوئی محرم موجود ہو، ایک کمرے میں باپ ہو یا بھائی ہو موجود ہو، اور پھر لڑکا جا کر کے دیکھے۔ لڑکا اور لڑکی کو ایک کمرے میں الگ کر دینا اور ان کو سمجھنے کے لیے کہہ دینا، اور بعض جگہوں پہ یہ رواج ہے کئی دن تک ان کو ساتھ میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اس کی بیوی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا تنہائی میں اس کے ساتھ رہنا درست نہیں۔ کن کن چیزوں کو دیکھے گا؟ ظاہر بات ہے چہرے کو دیکھے گا جس سے لڑکی کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے، اور ہاتھوں کو دیکھے گا اور پاؤں کو دیکھے گا، کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک انصاری خاتون کو انہوں نے پیغام نکاح دیا اور چھپ کر کے اسے دیکھا اور پھر ان سے نکاح کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ چھپ کر کے اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہی چیزیں دکھائی دیں گی جو عام طور پر کھلی رہتی ہیں، جیسے چہرہ کھلا رہتا ہے جب عورت کو اجنبی مرد کا احساس نہ ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ یہاں کوئی اجنبی مرد نہیں ہے، تو ہاتھ کھلا رہتا ہے، پاؤں کھلا رہتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ باقی اجنبی مردوں کو دکھانا یہ ناجائز ہے۔ بعض علاقوں میں لوگ اس طرح کا رواج بنائے ہوئے ہیں کہ 10 آدمی 15 آدمی کو لے کر جاتے ہیں اور لڑکی کو دکھاتے ہیں جو کل اجنبی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دکھانا درست نہیں ہے، کیونکہ
اس میں 3 طرح کی خرابی ہے۔ ایک تو شرعی طور پر اجنبی کو دیکھنا جو شادی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، درست نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ لڑکی والے پر یہ سب ڈاکو جا کر کے بوجھ بنتے ہیں اور ایک شادی کا خرچ کرا کر کے تب واپس آتے ہیں، اور بھی سماجی برائیاں اس کے اندر ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کے مطابق لڑکے کو خود دیکھنا چاہیے اور لڑکا دیکھ کر کے تب نکاح کرے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق دے۔